نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب سے پہلے ہم نے حلق سے ادا ہونے والے حروف دیکھے، پھر ہم نے زبان سے ادا ہونے والے حروف دیکھے. اب جو سلسلہ ہے وہ ہونٹ ہے کہ وہ حروف کے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ایسے حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے. فا حروف شفویہ میں سے ہے. یہ حرف نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ ثنایا علیہ کے کنارے پر لگنے سے ادا ہوتا ہے. اس کو ایک کلپ کی مدد سے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. یہ نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر کے ثنایا علیہ جو دو دانت ہیں اس پر لگنے سے ادا ہو رہا ہے. فا فی فو، فا فی فو. نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر ثنایا علیہ کے کنارے پر لگنے سے فا فی فو، فا فی فو. پھر حرف با حروف شفویہ میں سے ہے. یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. ہونٹ کی اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو ہمارے جو انسانی ہونٹ ہیں وہ اس کی دو رنگوں کی کیفیت ہوا کرتی ہے. ایک جو نسبتاً باہر کے ہونٹوں کا باہر کا حصہ ہوتا ہے وہ ڈارک کلر کا ہوتا ہے، اور جو اندر کی طرف کا ہوتا ہے وہ لائٹ کلر کا ہوتا ہے. تو ہونٹ کے دو رنگ ہوتے ہیں، ایک ڈارک اور ایک لائٹ. ڈارک سائڈ باہر کا حصہ ہوتا ہے، لائٹ سائڈ اندر کا حصہ ہوتا ہے. اب یہ لائٹ اور ڈارک سائڈ کے بیچ میں جہاں یہ دونوں کلر مل رہے ہوتے ہیں وہاں ایک لائن سی کھنچ جاتی ہے. تو یہ جو لائن ہوتی ہے یہ جو ہے اس حرف با کی ادائیگی کا موقع بنتا ہے، مواقع یعنی اس کی جگہ بنتی ہے. تو با نسبتاً تری والا حصہ جو ہے یعنی اندرونی جو لائٹ کلر والا حصہ ہے اس لائن پر سے، تو جہاں لائٹ اور ڈارک کلر دونوں مل رہے ہیں اس سے جو ایک لائن کھنچ جایا کرتی ہے اس میں نسبتاً اندر والا حصہ تری والا حصہ آپس میں اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ کا تری والا حصہ ملے نسبتاً، تو پھر حرف با کی ادائیگی ہوتی ہے. تو یہ حرف ہونٹوں کے تری والے حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. مثال کے طور پر تو یہ دونوں ہونٹ ہیں، ان دونوں ہونٹ کا جو نسبتاً اندرونی حصہ ہے تو اس کے ملنے سے یہ حرف با کی ادائیگی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے با بی بو، با بی بو، با بی بو. میم، میم بھی حروف شفویہ میں سے ہے. یہ حرف ہونٹوں کے خشکی والے حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. وہ جو لائٹ سائڈ اور ڈارک سائڈ دونوں جو ہونٹ کے دو کلر ہیں اس کے درمیان میں جو لائن کھنچ جایا کرتی ہے ان دو رنگوں کی وجہ سے، اس میں نسبتاً خشکی کا حصہ یعنی وہ جو لائن ہے اسی سے حرف با اور میم ادا ہوتے ہیں. لیکن تری والا حصہ نسبتاً ہو تو با، اور خشکی والا باہر والا حصہ ہو تو پھر میم. تو بیرونی حصہ جو ڈارک کلر ہے تو اس لائن پر نسبتاً ہو رہے دونوں لائن سے ہی ہیں، لیکن لائن میں نسبتاً اندر کا حصہ اور نسبتاً باہر کا حصہ. اندر والا حصہ تری والا ہے اور بیرونی حصہ جو ہے وہ خشکی والا ہے. تو میم جو ہے یہ حرف ہونٹوں کے خشکی والے حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. اس کو بھی ایک کلپ کی مدد سے اور واضح دیکھ لیتے ہیں کہ میم میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ میم میں کیا کیفیت ہو جایا کرتی ہے کہ دونوں ہونٹ مل گئے ہیں اور نسبتاً یہاں باہر کا حصہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے ہے کہ میم کی ادائیگی نسبتاً باہر والے حصے سے ہوا کرتی ہے، یعنی خشکی والا حصہ. بالکل تو باہر کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے لائٹ کلر اور ڈارک کلر سے جو لائن کھنچ جاتی ہے اس سے با اور میم ادا ہوتا ہے. نسبتاً تری والا اور نسبتاً خشکی والا حصہ، نسبتاً اندرونی نسبتاً باہر. واو، یہ حرف بھی حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ حرف ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. اس کو ادا کرتے ہوئے تقریباً ہونٹوں کی چونچ نما تھوڑا سا شکل بن جاتی ہے
کہ واو واو وا وی وو، اس کو فا کے مخرج سے نہیں پڑھا جاتا. یہ اردو میں ہوتا ہے کہ نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر ثنایا اولیاء پہ فا کے مخرج سے وا وی وو، اور اسی طریقے سے وی انگلش کا وی، تو نیچے والا ہونٹ جو ہے ہم اوپر ثنایا اولیاء پہ لگا کر عربی میں فا ادا کرتے ہیں. واو اپنا الگ تشخص رکھتا ہے، اپنا تعارف رکھتا ہے، واو کی ادائیگی بالکل جدا ہے. تو واو جو ہے ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. اگر اس کو فا کے مخرج سے پڑھا جائے تو عربی میں پھر یہ غلط ہو جائے گا. عربی میں اس کا مخرج متعین ہے اور یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. جوف دہن، ہم نے حلق کے اعتبار سے حروف دیکھے، پھر زبان کے اعتبار سے حروف دیکھے، پھر ہم نے ہونٹوں کے اعتبار سے حروف دیکھے. اب جوف دہن، جوف دہن منہ کا خالی حصہ، الف واو یا حروف جوفیہ کہلاتے ہیں. جب یہ حروف مدہ ہوں تو جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی. الف سے پہلے جب زبر ہو تو الف مدہ، الف سے پہلے جب زبر ہو تو الف مدہ. الف عربی میں ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف خالی ہوتا ہے. الف پر زبر ہو تو وہ الف نہیں حمزہ، الف پر زیر ہو تو وہ الف نہیں ہوتا حمزہ ہوتا ہے. تو الف پر زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑی زیر اور ساکن اور حمزہ جو بھی شکل آ جائے الف، وہ پھر الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، الف خالی ہوتا ہے. اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. واو ساکن، واو ساکن، واو ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. تو یہ حروف مدہ ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف کب مدہ بنتا ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو. اور واو کب مدہ بنتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو. اور یا کب مدہ بنتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. اب دیکھیں جب یہ با الف زبر با، شروع میں تو بے کی آواز نکل گئی، پھر کی جو آواز نکل رہی ہے یہ جوف دہن سے نکل رہی ہے، منہ کے خالی حصے سے نکل رہی ہے. اسی طریقے سے با واو پیش بو، شروع میں تو بو با کی آواز نکل گئی، اس کے بعد او کی آواز جو ہے یہ واو ساکن کی آواز ہے. پھر اسی طریقے سے با یا زیر بی، شروع میں تو بی کی آواز نکل گئی بے میں، اور اس کے بعد جو ای بی کی آواز نکل رہی ہے وہ یا مدہ. تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ منہ کے خالی حصے یعنی جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. پھر خیشوم، ہم نے حلق سے ادا ہونے والے حروف اور زبان سے ادا ہونے والے حروف اور پھر ہونٹ سے متعلقہ حروف اور پھر جوف دہن سے متعلقہ حروف اور پھر یہ اب خیشوم، یہ پانچواں اصول مخرج جو ہے خیشوم سے متعلق حروف، یہ میم اور نون. جب یہ حروف غنہ کیے جائیں تو خیشوم میں غنہ ہوتے ہیں، جب یہ حروف غنہ کیے جائیں تو خیشوم میں غنہ ہوتے ہیں. خیشوم کسے کہتے ہیں؟ ناک کا خالی حصہ، ناک کا باسا، ناک جہاں سے ناک بہتی ہے نا، جن سوراخوں سے، ناک کے جن سوراخوں سے ہماری سانس آتی جاتی ہے یا نزلہ ہونے کی صورت میں ناک بہتی ہے، تو یہ جو ناک کا خالی حصہ ہے، ناک کا باسا ہے، اس کو خیشوم کہتے ہیں. جب میم اور نون مخصوص قواعد کے تحت مخصوص مواقع پر غنہ یا اخفا کیے جائیں تب خیشوم استعمال ہوتا ہے. اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. میم کی ادائیگی جب ناک کے ذریعے سے ہو رہی ہو تو اب یہ جو ناک میں آواز گھمائی جا رہی ہے، یہ جو آواز گھوم رہی ہے یہ میم کی آواز ناک میں جو گھوم رہی ہے یہ خیشوم میں گھوم رہی ہے. ادھر خیشوم استعمال ہوتا ہے کب؟ جب میم پر یا نون اور میم دونوں میں سے کسی ایک حرف کو بھی غنہ کیا جائے یا اخفا کیا جائے تو اس کی آواز ناک میں ہوتی ہے. جب غنہ کیا جاتا ہے تو ناک میں آواز گھمائی جاتی ہے، جب اخفا کیا جاتا ہے تو ناک میں آواز چھپائی جاتی ہے. ان کو چند مثالوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. امیر دیکھیں
نون اور میم کی آواز کیسے غنہ ہوتی ہے اس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ یہ نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. اب اس کے اندر نون کی آواز جو ہے نون کا مخرج بھی استعمال ہوا ہے اور ناک میں آواز کو گھمایا بھی گیا ہے. اور ملک الناس الہ الناس یہ سب غنہ ہوتے وقت ناک میں آواز گھمائی جا رہی ہے. اور یہاں من شر الوسواس الخناس یہ اخفا ہے. اخفا کے اندر زبان کی نوک نون کے مخرج پر نہیں لگتی بس ناک میں آواز چھپائی جاتی ہے. من شر الوسواس الخناس اس طرح سے الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو یہ نون مشدد پر کیا ہو رہے ہیں غنہ ہو رہے ہیں اور یہاں پر من پر اخفا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اب دیکھیں یہاں اخفا کی مثالیں ہیں. تو یہ اخفا کی مثالیں یہاں پر. تو اخفا کرتے ہوئے ناک میں آواز کو چھپایا جاتا ہے اور غنہ کرتے ہوئے ناک میں آواز کو گھمایا جاتا ہے. اسی طرح سے اب یہاں دیکھیں میم مشدد حمالۃ الحطب یہاں میم پر غنہ کیا جا رہا ہے. ایسے ہی فی جیدہا حبل من مسد یہ جو میم پر غنہ کیا جا رہا ہے غنہ کرتے ہوئے جو آواز ناک میں گھومتی ہے یا ناک میں اخفا کرتے ہوئے آواز کو چھپایا جاتا ہے تو اس وقت خیشوم کا مخرج استعمال ہوتا ہے. اس دوران خیشوم کا مخرج استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ابھی اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اگلے اسباق کے ساتھ ملاقات کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.